کی توہین کی گئی. ایک تو توہین ہوتی ہے کہ آپ کوئی کسی ریاست کا فرق کرتا ہے، اس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، اس کو ہم یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ ریاست کا بھی دہشت گرد ہے، یہ انسانیت کی بھی دہشت گرد ہے. لیکن مسلمانوں کی ایک تہوار ہو، سنت ابراہیمی ہو، وہ ادا کی جا رہی ہو، اور سرکاری سرپرستی میں، سرکاری ہنڈوں کی سرپرستی میں، ریاست کی سرپرستی میں سویڈن کے اندر قرآن مجید کا جلانا، یہ عالم انسانیت کے لیے ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پوری دنیا میں ہوئی بھرپور مذمت ہوئی، لیکن جو مذمت اس واقعے پر ہونی چاہیے تھی، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں. آخر میں اپنے اکابر علماء کو یقین دلاتا ہوں، میری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ میں احتجاجی پریس کانفرنس کی گئی، جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سویڈن حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا. اس موقع پر مولانا قاری شبیر احمد عثمانی، مولانا ملک خلیل احمد اشرفی، قاری محمد سلمان عثمانی سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی اور کہا کہ پاکستانی حکومت سویڈن کے سفارتکار کو ملک بدر کرے اور سویڈن سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، کیونکہ سویڈن نے سوچی سمجھی سازش کے تحت قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو نہ صرف ٹھیس پہنچائی ہے بلکہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے. مقررین کا کہنا تھا کہ اسلام اور شعائر اسلام بارے مغرب کا رویہ ہمیشہ تشدد پر مبنی رہا ہے. اسلام اور مسلمانوں کے جذبات سے کسی کو بھی کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پاکستان میں امن و امان کے لیے پاک فوج کا کردار قابل تحسین ہے اور پاک فوج کی سویڈن کے اس افسوسناک عمل پر پاکستانی قوم کے جذبات اور مطالبات پر نوٹس لیتے ہوئے سویڈن سے تعلقات سے متعلق سخت فیصلہ کرے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.